وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ اٹس 24 آف رمضان اور ہماری تبدیلی کا بھی آج 24واں دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے دعائیں قبول فرما لے، عبادات قبول کر لے، اور جو ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہت مدد کریں تاکہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شہری بن جائیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، آمین۔ ہم خود اپنے لیے بھی خیر والے بن جائیں اور سب کی زندگی میں بھی خیر و برکت والے بن جائیں، آمین۔ آج کا ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں مزاح کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے مزاح کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، ود اسمائل اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مزاح کب مذاق میں بدل جاتا ہے، نہیں، مزاح اور مذاق یہ کب چینج ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہیومر ہیومیلیشن میں بدل جاتا ہے، یعنی ذلت میں بدل جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ ہم کب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جب ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اس کو چھوٹا دکھانا چاہتے ہیں، کہ ہم اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیول کے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں ایسے لوگ خود کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، وہ خود کی نظروں میں کمتر ہوتے ہیں، وہ کسی کو اپنے سامنے بڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پروگریس کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، سو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے سامنے بڑا کام، بڑا آئیڈیا، بڑی سوچ، بڑا ارادہ لے کر آتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو یہ آئیڈیا ایسے کیسے گیا، تو اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر محاورہ سنا ہوگا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو آپ نے اپنے حوصلے پست نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، چاہے کوئی بھی کتنا بھی مذاق کرے، آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے جو آپ کی نیت ہے۔ اور ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور بڑے ہو کے اچھا کام ہی نہیں کر پاتے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کو گھر میں مور کہتے تھے، یعنی کالی، اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس بچی کا چھوٹی عمر میں کانفیڈنس لیول 0 ہو گیا اور اتنا لو ہو گیا کہ اگر اس کو کوئی چوٹ بھی لگتی تھی تو وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، اس کا خون نکل آتا تھا وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، صرف اکیلے روتی تھی، اور اس کی پڑھائی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، صرف اس وجہ سے کہ اس کو کہا رہتا تھا کہ تم کالی ہو۔ ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا، بچوں کو کہا رہتا ہے موٹے، چھوٹے، کالے، ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم ایسے ان کے نام رکھ دیتے ہیں بچوں کے، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کلاس میں جا کے اچھی طرح پرفارمنس نہیں دے پاتے کیونکہ ان کو گھر سے کانفیڈنس نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو گھر سے انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، غیروں سے نہیں ہوتی، اپنوں سے ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے انکریج کریں۔ لیکن اگر اپنے انکریج نہ کریں تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے، بڑی انرجی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کو اٹھانے کی بجائے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم ٹیچرز کا بھی فرض ہے، ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، اچھے لفظ استعمال کریں، پیارے پیارے لقب دیں ان کو، اچھے نک نیم رکھیں ان کے، برے القابات نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور کسی کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک ہم آیت لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ساری جو حرکتیں ہیں، ایسا کوئی بھی انسان کرے گا تو وہ ظلم کرے گا۔
اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے، کیا مرتبہ ہے، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، اور آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کی کیا ویلیو ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تانا دیں، کیوں تانے دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ کسی کو کوئی راز کی بات پتہ چل جائے، اس کی پاسٹ کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو ہم اسے بار بار تانا دیتے ہیں تاکہ وہ دلدل سے باہر ہی نہ نکلے۔ جب بھی وہ باہر منہ نکالے اس کو اس کا پاس دکھا کے، اس کو کوس کے، تانے دے کے اس کو دوبارہ اسی کیچڑ میں پھینک دیا جائے، کیونکہ لوگ آپ کو اوپر اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو پاسٹ تھا وہ پاسٹ ہے، جو پریزنٹ ہے وہ پریزنٹ ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ لوگ تانے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ آج ہیں وہ کل نہیں تھے، اور انشاءاللہ آنے والا کل سے بہت بہترین ہوگا۔ کوئی بھی آپ کو ایسے تانے دے تو دل پر نہیں لینا، السلام علیکم کہہ کے وہاں سے گزر جانا ہے۔ اور ہمیں اپنی زبانوں پہ بہت کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہم کسی کے دن کو بھی برباد کرتے ہیں، کسی کے سال کو برباد کرتے ہیں، کسی کی پوری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں صرف اپنی ان زبانوں کی وجہ سے۔ تو جو بھی کام تانے کے کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ظلم کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ گھروں میں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور پھر باہر بھی کسی جاب کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی اس کو کالو، چھوٹو، موٹو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے بلایا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ایسے برے ناموں سے نہیں پکارنا، کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ کا دوست ہو، آپ نہیں جانتے، اور آپ اس کو نقصان پہنچا دیں اور پھر اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ایک اور بات میں نے بہت زیادہ دیکھی، یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری ذات یہ ہے، میری ذات یہ ہے۔ ذاتیں صرف اور صرف پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کوئی لوہار ہے، کوئی نائی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی گجر ہے، لوگوں کو اس کے اوپر بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو صرف پہچان کے لیے، جو کام کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی ذات کا نام لگ گیا، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھیں، اللہ کے نزدیک یہ انتہائی برا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ گھروں میں جو شادی شدہ خواتین ہیں، ان کے گھروں میں ان کے ہسبینڈ خود ان کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، مذاق میں بات شروع ہوتی ہے، سارے لوگ مل جاتے ہیں کہ تمہارا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، تمہارے تو گھر والے ایسے ہیں، تمہارے تو گھر والے ایسے ہیں۔ وہ مذاق کرتے کرتے اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت ہے وہ اپنے میکے کی بات برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کے بڑے خونی رشتے ہیں، بڑے پیارے رشتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ ایک انگلی کسی پہ اٹھائیں گے تو پھر تیار رہیں کہ وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا، جیسے میں نے کل کہا ایکشن اینڈ ری ایکشن والا، تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں کسی کی دلداری نہیں کرنی۔ پھر ایک اور بات دیکھی کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو اپنی پڑھائی پہ بھی بڑا غرور ہوتا ہے، اپنی ڈگری پہ بڑا غرور ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ دیکھیں تو ڈاکٹر بن کے بھی جاہل ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ غریبوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف 10 جماعتیں پاس کی ہوں گی، صرف میٹرک کیا ہوگا، اخلاق ان کے اعلیٰ درجے کے، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے ان کو پتہ ہے، کیسے عزت سے بات کرنی ہے ان کو پتہ ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز، تربیت۔ تو کس چیز پہ آپ کو مان ہے؟ اور پھر کسی کو اپنی انگلش پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بچے تو فر انگریزی بولتے ہیں، کس چیز کا مان ہے؟ ان کی تربیت پہ غور کریں۔ اور سم ٹائم کچھ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ جیسے دیہاتی ہے، گاؤں سے تعلق ہے ان کا، وہ اچھا پڑھ جاتے ہیں، تو جو شہر کے لوگ ان سے وہ ہضم نہیں ہو پاتا، تو ان کو وہ بار بار ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں ان کو تانا دینے کے لیے تاکہ یہ اٹھ ہی نہ پائیں، یہ ساری نہ اٹھا پائیں، اور ہمیشہ ہم سے چھوٹے ہی رہیں، کم تر ہی رہیں۔ تو انگلش بولنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، یہ لینگویجز ہیں، ان سے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ نہ تو کوئی پنجابی بولنے سے پینڈو بنتا ہے اور نہ ہی کوئی انگلش بولنے سے افسر بنتا ہے۔ اصل چیز دیکھی جائے گی آپ کی تربیت، آپ کا اخلاق اور آپ کا عمل۔ ہم عورتوں میں ایک بہت بری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو برے الفاظ نہیں کہتے یا اس کا مذاق نہیں اڑاتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہنس دیتے ہیں، ایک طنزیہ ہنسی، ایک اسمائل۔ کسی شادی کے فنکشن پہ گئے، کوئی لڑکی پاس سے گزری، اس کا ڈریس پیارا نہیں تھا یا اس کا فیشن عجیب تھا، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں کے ساتھ ہنسنا، اسمائل پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو کتنی عجیب لگ رہی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کی آنکھوں کی حرکتوں کو بھی دیکھتا ہے،
آپ کس طرح سے اسمائل کر رہے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز نوٹس ہو رہی ہے. آپ کے تو کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر عمل لکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری تو وہ نیت نہیں تھی، لیکن وہ جو آپ ہنسے تھے وہ دلوں کے راز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں کانشیس ہونا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم ہاتھوں سے کوئی حرکت نہیں کرتے، تو ہمیں ہنسنا بھی نہیں ہے، کسی پر ہنسنا نہیں ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. کوئی انسان جو بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے جو عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرتوت، کہ وہ کرتا کیا ہے، اس سے وہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ کتنا لوگوں کی عزت کرتا ہے اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کا ظرف کتنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، برے اعمال میں قطعی برا عمل اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا ہے. یعنی آپ کے جو مسلمان بھائی اور بہن ہیں، اگر آپ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کم تر سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بدترین برائی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. تو آپ نے کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا، آپ کو کر دیا. کچھ چیزیں آپ کو دیں، کچھ چیزیں اس کو دے دی، ڈسٹریبیوٹ کیا. اس کو شاید انرجی زیادہ دے دی ہو، آپ کو دولت زیادہ دے دی ہو. اس کو حسن زیادہ دے دیا ہو، آپ کو عقل زیادہ دے دی گئی ہو. یہ سب کچھ آپ نے خود چوز نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ڈسٹریبیوشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا. اگر ہم کسی میں کوئی عیب نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہیں. ہم کسی کے ناک کو، منہ کو، قد کو، رنگ کو برا بلا کہتے ہیں، تو ہم کس کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت پرفیکٹ بنایا ہوا ہے آپ کو. کئی بچے کہتے ہیں اپنی مدر سے کہ دیکھیں نا ماما میرا ناک ایسا کیوں ہے، میرا ناک ایسا کیوں نہیں، میرے فرینڈ کے بال کرلی ہیں، میرے اسٹریٹ ہیں، کیوں ایسے کیوں ہیں، میرے کرلی ہونے چاہیے تھے یا میرے اسٹریٹ ہونے چاہیے تھے. میری کلاس کے سارے بچے بہت پتلے ہیں، ماما میں کیوں موٹا ہوں، میں کیوں چھوٹی رہ گئی ہوں، میرا قد کیوں نہیں بڑا. ایسے سوال کرتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس دینا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو بولیں بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو ایسے ہی بال سوٹ کرتے تھے، ایسے ہی چہرہ آپ کو سوٹ کرتا تھا، آپ کو یہی قد سوٹ کرتا تھا. اور یہی باتیں اپنے آپ کو بھی بتائیں. کہیں نہ کہیں ہم بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. کئی بچیاں ہیں بیچاری جن کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارا قد چھوٹا ہے، پتہ نہیں ہمارے رشتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ناک ایسا ہے، پتہ نہیں لوگ ہمیں پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور واقعی لڑکیوں کے درمیان ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ فرینڈ نہیں بنانا پسند کرتے کہ یہ اس کا تو رنگ بڑا کالا ہے اور اس کی تو ذات بڑی فضول ہے، اس کے ساتھ تو ہم نے دوستی نہیں کرنی. تو اپنے معیار بدلیں. آپ دین والی ہیں، آپ اپنے اندر چینج لے کے آ رہی ہیں، آپ کو اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے کہ آپ کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا. اور یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. ہمیں نہیں پتہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے اور کون برا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال نیک اعمال کو قبول فرما لے، آمین. ہمارے اخلاق کو مزین کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر والا بنا دے، آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.